السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لو وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ مہوش علی کے ناول جنون الفت کا سیزن 1 عہد الفت ایپیسوڈ نمبر 2۔ تو میں کب آؤں ینگ مین؟ اب مجھ سے 1 منٹ بھی یہاں برداشت نہیں ہو رہا، وہ بے تابی سے بولے۔ ابھی تھوڑا انتظار کریں، انویٹیشن ہم خود دیں گے آپ کو رشتہ لے جانے کے لیے۔ ابھی مجھے ظالم بندی کی مرضی پوچھنی ہے۔ کتنے بڑے گدھے ہو، پر اب زندگی میں کچھ تو نیک کام کیا، اب جلدی سے مجھے خوشخبری دو۔ حامد صاحب کی دلی حالت پر وہ ہنس رہا تھا۔ پہلے شادی تو کرنے دے ڈیڈ، شرارت سے کہتے دوسری طرف حامد صاحب کو کہکا لگانے پر مجبور کر گیا۔ بندے کی اولاد، میں تجھے لڑکی راضی کی خوشخبری کہہ رہا ہوں۔ ہنس کر آنکھیں صاف کرتے وہ بولا تو حیدر اپنا سر کھجانے لگا۔ اچھا اب آپ ذرا لٹل چیمپئن سے بات کریں، ورنہ وہ گھور گھور کر میری ہمت ہی مار دے گا۔ ساحل کی گھوریوں سے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے اس نے موبائل اسے تھمائی تو وہ بدتیزی کی نمائش کرتا اس کے ہاتھ سے اچک گیا موبائل۔ اچھا ساحل، مہکار اور پھپھو کہاں ہیں؟ گھر میں خاموشی پا کر اس نے جاتے ہوئے پوچھا۔ مما آپی عائشی کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی ہیں اور دادی اپنے روم میں ہے۔ آپی تقویٰ اپنے روم کی طرف گئی ہیں۔ موبائل پر ہاتھ رکھ کر وہ بتاتا آخر میں شرارت سے بولا۔ حیدر آنکھیں دکھا کر ہنس پڑا اور انہیں اپنی گفتگو میں مصروف دیکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ روم میں آ کر بیٹھی تقویٰ کا بس نہیں چل رہا تھا اس کمینے انسان کا منہ نوچ لے۔ آخر کیا مقصد تھا اس کے سامنے آ کر یہ باتیں کرنے کی؟ یہ مجھے سمجھ کیا رہا ہے؟ مجھ سے کہاں غلطی ہو گئی یا اللہ؟ اوپر دیکھتی وہ دکھ سے بولی۔ اگر بھابھی کو معلوم ہو گیا تو وہ مجھے ہی غلط کہیں گی، اور بھائی کو کچھ غلط معلوم ہوا تو ہارون بھائی کا بھی مجھ سے یقین اٹھ جائے گا۔ نفی میں سر ہلاتے وہ سوچ رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کر دے یا ابھی سے ابھی یہاں کے چلی جائے۔ وہ اضطرابی حالت میں بیٹھی کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ دروازے پر نوک ہوا۔ ساحل ابھی جا کر کھیل۔ بگڑے موڈ میں وہ ہرگز پڑھا نہ پاتی، تبھی دروازہ کھول کر بولی کہ سامنے کھڑے اسے لمبے مضبوط قد کے مالک حیدر کو دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا وہ اس کے روم تک آنے کی ہمت کرے گا۔ جی کہیے، وہ نفرت و حقارت سے بولی۔ ڈور البتہ تھوڑا سا بند کر دیا کہ سامنے وہ صرف لکیر کی طرح نظر آ رہا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے تقویٰ۔ حیدر اس کے دروازہ بند کرنے والی حرکت پر مسکراتا بولا۔ پر مہربانی کریں، اگر آپ مجھ سے کرنے کی کوشش نہ کریں، میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو آپ مجھے سمجھ رہے ہیں۔ دروازہ زور سے بند کرتے وہ تلخ لہجے میں بولی۔ حیدر کے دل میں آیا کہ دروازہ توڑ کر پوچھے کہ کون سی لڑکی سمجھ رہا ہوں میں، اور اپنی اس طرح کی توہین پر 2 کھینچ کر لگائے، پر دل نے اسے روک لیا۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ دانیال کا نمبر دے دیں۔ اس کی بات پر دوسری طرف کھڑی تقویٰ کی آنکھیں پھیل گئی۔ کیوں چاہیے؟ ایک دم دروازہ کھول کر پوچھا کہ حیدر اس کے چہرے کے سخت تاثرات پر مسکراہٹ نہ روک سکا۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں گھر کے ساتھ اپنی زندگی بھی بنا ڈالوں۔ حیدر کے صاف اشارے پر اس کا چہرہ سرخ لہو نما ہو گیا اور دل ایسے دھڑکا جسے ابھی باہر آ جائے گا۔ دیکھو پلیز، میں یہاں عزت سے کچھ مہینے گزارنے آئی ہوں تو مجھے عزت سے رہنے دو، میری زندگی زہر مت بناؤ پلیز۔ وہ جانتی تھی خود کا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں، ایسے لڑکوں کو جانتی تھی کہ وہ جلدی سے ایسی لڑکیوں کو گمراہ کر لیں گے، کیونکہ یہ پہلے ہی احساس کمتری کی مریض ہوتی ہیں۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ حیدر کے کچھ کہنے سے پہلے مہکار جو ساحل کے منہ سے سن کر آئی تھی کہ حیدر آیا ہوا ہے اور تقویٰ بھی موجود ہے، تو وہ ایک دم اوپر بھاگی۔ آنسو سے بھری آنکھوں سے تقویٰ نے ذرا سی نظریں گھما کر خونخوار نظروں سے دیکھتی مہکار کو دیکھا اور پھر دروازہ حیدر کے منہ پر بند کرتی اندر چلی گئی۔ اسے پہلے ہی حالات کے تیور خطرناک لگ رہے تھے۔ کیا ہو رہا تھا؟ ناگواری سے حیدر نے مہکار کی طرف دیکھا اور غصے سے اس کے لہجے پر پوچھا۔ وہ تم تقویٰ کے دروازے پر کیا کر رہے تھے؟ حیدر کی آنکھوں میں غصے ناگواری کو دیکھتے وہ جلدی سے نرم لہجے میں صفائی دینے لگی۔ زکوٰۃ مانگ رہا تھا، آپ بھی آئیں میرے ساتھ شریک ہو جائیں۔ طنز کرتا وہ ایک غصیلی نظر ڈال کر اس کی سائڈ سے گزر گیا۔ ایک تو اسے تقویٰ کی بات سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کہنا چاہتی تھی، مطلب کہ وہ اس کی عزت کو بری نظر سے دیکھتا ہے جو زہر بن جائے گی زندگی۔ وہ تو خود اسے اپنی عزت بنانا چاہتا ہے، اور اب تو اسے لگتا تھا سیدھا اپنے باپ کو بلانا پڑے گا کہ ڈائریکٹ نکاح کی تیاریاں ہوں۔ پر پھر گھر کا سوچتا، مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ شیف پر ہاتھ پھیرتے اس نے سوچا کہ سامنے آتی عائشہ سے بری طرح ٹکرا گیا۔ اف، اندھی ہو جاہل لڑکی!
اسے شانوں سے پکڑ کر پیچھے کرتے وہ دھاڑا کہ عائشہ سہم گئی۔ اس کا موڈ پہلے ہی خراب ہو گیا تھا اور پھر اچانک عائشہ کا سامنے آنا اسے اور خوف میں مبتلا کر گیا۔ اس کی دھاڑ پر مہکار ریلنگ پر ہاتھ رکھ کر نیچے دیکھنے لگی اور وہاں سرخ چہرے سے کھڑی عائشہ اور بگڑے موڈ میں کھڑے حیدر کو دیکھ کر وہ جلدی سے نیچے کو بھاگی۔ اب ہٹو راستے سے۔ اسے سامنے کھڑا دیکھ کر وہ بیزاریت سے بولا۔ یہ لڑکی کافی اس کے گلے پڑ گئی تھی، کبھی میسج کرنا تو کبھی شاعری بھیجنا، کبھی رات رات کو مسلسل کال کرنا، یا کبھی تو حد کر دیتی اسے گڈ نائٹ گڈ مارننگ وش کرتے۔ اگر ایسی حرکتیں حیدر کی یونی پیریڈ میں لڑکیاں کرتیں تو وہ ان کی ایسی بے عزتی کرتا کہ یاد رکھتی، پر شدید توہین کے احساس سے عائشہ کا دل ڈوب کے رہ گیا۔ حیدر، یہ کیسے بات کرے ہو عاشی سے؟ غلطی تم دونوں کی تھی اور وہ بیچاری تو دیکھو تمہارے لیے کچھ لائی ہے۔ صبح سے ساری شاپ میں گھما گھما کر ٹانگیں تھک گئی ہیں پر اسے تمہارے لائق کوئی چیز نہ ملی، اب مجبوری میں میری حالت دیکھتے یہ لائی ہے۔ مہکار جلدی سے عائشہ کو اپنے ساتھ لگا کر اس کے ہاتھ میں موجود شاپر سامنے کرتی لگاوٹ سے بولی۔ حیدر نے کچھ حیرت اور ناگواری سے عائشہ اور اس کے سفید نازک ہاتھ میں وائٹ شاپنگ بیگ کو دیکھا۔ یہ بے وقوفی کرنے کی وجہ؟ اس نے ناپسندیدگی سے ابرو اچکائے اور ڈوبے دل کے ساتھ عائشہ نے نظریں اٹھائیں۔ ایسا تو نہیں تھا، کتنا سویٹ تھا، پھر کیا ہو گیا تھا اچانک اس کے لہجے کو؟ سوچتے عائشہ کا ایک آنسو نکل کر گلابی گال پر پھسلا۔ مہکار کا اتنا سا منہ نکل آیا۔ اس کے آنسو کو دیکھ حیدر کو اپنے لہجے کا احساس ہوا تو گہرا سانس بھر کر اپنے حواسوں کو کنٹرول کرنے لگا۔ معذرت عائشہ، پر مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ کہہ کر بغیر رکے وہاں سے نکل گیا، اور عائشہ اپنی زندگی میں پہلی بار اتنی انسلٹ پر صوفے پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے کبھی اپنے ماں باپ نے بھول کر بھی ایک جھڑک نہ دی اور یہ اس کی بے عزتی کے ساتھ بری طرح ریجیکٹ کر گیا۔ اس کے سارے خواب چکنا چور ہونے لگے تھے اور اتنے دن کی محنت پانی میں۔ مہکار اسے اس طرح روتے دیکھ کر گھبراتی پاس آئی۔ عاشی میری جان، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ وہ پہلے ہی غصے میں تھا اس لیے روڈ بیہیو کر گیا۔ بھابھی، وہ روڈ بیہیو نہیں کر گیا، وہ مجھے ریجیکٹ کر گیا ہے۔ دیکھا نہیں کیا کہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ ہاتھوں سے منہ اٹھا کر اس نے بھاری آواز میں کہا۔ پگلی ہو بالکل، کوئی تمہاری جیسی لڑکی کو ریجیکٹ کر سکتا ہے پاگل؟ ابھی تم بھلے ہی اپنے اس پاگل پن کے لڑکے کا بتا رہی ہو کہ کیسے تمہارے پیچھے مرا جا رہا ہے، جس کے پیچھے کافی لڑکیاں مرتی ہیں۔ سر پر ہلکی سی چپت مار کر اس نے احساس دلایا۔ تو پھر انہوں نے مجھ سے ایسے بات کیوں کی کہ میری اتنی محبت سے لائے گفٹ کو منہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا، البتہ ایک جھاپڑ مار گیا منہ پر۔ ناک پہنچتے وہ بولی، یہ تو معلوم کرو کہ میرے اتنے ٹھنڈے مزاج بھائی اچانک کیوں بدل گیا؟ مہکار ترچھی نظروں سے بند تقویٰ کے روم کے دروازے کو دیکھتی بولی۔ مطلب کیسے؟ وہ مجھے بتائیں گے کیا؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھتے طنز کیا۔ وہ بھی بتا دیں گے فیوچر میں، پہلے اب بھی اپنی اس میسنی دوست سے پوچھو۔ میں جب آئی تو حیدر اس کے روم کے دروازے پر کھڑا تھا اور پھر وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی کہ اس کا موڈ خراب ہو گیا۔ مہکار کی باتوں پر عائشہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ کیا کہا ہوگا تقویٰ نے؟ اس نے سوچ میں آ کر منہ صاف کیا اور پوچھا۔ یہ تمہیں اس سے پوچھنا چاہیے، کہیں تمہارے پیٹھ پیچھے خنجر سے وار نہ کر دے۔ حقارت بھرے لہجے میں مہکار نے کہا۔ وہ میں آپ کے تقویٰ کو دیکھا ہے، اور پھر حیدر اندھا نہیں؟ وہ ہنستے بولی تو مہکار نے گھورا۔ میرا مطلب کہاں حیدر اور کہاں تقویٰ، کیسے پسند کر سکتا ہے وہ اسے؟ وہ گڑبڑا کر صفائی دینے لگی۔ تم ایسی لڑکیوں کو نہیں جانتی عاشی، تم بہت معصوم ہو، دنیا نہیں دیکھی ہے ابھی تم نے۔ ایسی لڑکیاں اپنی کمتری کا بدلہ دوسری لڑکیوں کی خوشیاں چھین کر لیتی ہیں۔ مہکار کی بات پر عائشہ نے آنکھیں پھیلائی۔ بھابھی یہ کیا بول رہی ہیں؟ تقویٰ میری دوست ہے، وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرے گی؟ عائشہ کو یقین نہ آیا اور وہ اس کے بعد جھٹلا کر بولی۔ مہکار نے دانت پیسے۔ تم صرف اس سے پوچھو کہ حیدر سے تمہاری کیا بات ہوئی ہے، بس۔ وہ کہہ کر بغیر اس کی سنے اٹھ گئی۔ پیچھے لب کچلتی عائشہ سوچنے لگی پوچھے یا نہ۔ پوچھنے میں کیا ہے، کل یونی میں پوچھ لوں گی۔ کندھے اچکا کر وہ اٹھ گئی۔ تقویٰ تم سے ایک سوال کرنا تھا۔ یونی کے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے عائشہ نے کہا۔ ہاں پوچھو۔ تقویٰ نے اس کی اجازت مانگنے پر مسکرا کر کہا۔ کل حیدر تم سے کیا کہہ رہا تھا کہ اس کا موڈ بگڑ گیا؟ عائشہ کے سوال پر اس کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ اس کی وجہ سے بھابھی اس سے روڈ بیہیو کر رہی تھی۔ وہ دانیال بھائی کا نمبر مانگ رہا تھا اور میں نے انکار کر دیا، تبھی شاید غصہ ہو گیا۔ عجیب مصیبت ہے، وہ کہہ کر آخر میں بڑبڑائی۔ عائشہ کی نظریں سامنے سائیں پر تھی جو اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔
عائشہ نے ایک ادا سے بال جھٹکے اس کی اس ادا پر سائم نے دل پر ہاتھ رکھا تو وہ کہکا لگا اٹھی۔ کیا ہوا، اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ تقویٰ کی سائم کی طرف پیٹ تھی تبھی نہ سمجھی سے بولی۔ نہیں تو کچھ نہیں، وہ بس تمہاری بات پر ہنسی آ گئی، کہیں تم حیدر میں انٹرسٹ تو نہیں؟ اسے اس کی بات تو سمجھ نہیں آئی پر کام کی بات پر تیر لگا دیا۔ تمہیں میں ایسی لگتی ہوں؟ بے شک اسلام میں پسند سے شادی کرنا جائز ہے، پر آج کے دور میں پسند کرنے کا مطلب استغفر اللہ انہوں نے بڑے بڑے ریلیشن شپ میں بدل ڈالا ہے جو گناہ میں شمار ہوتے ہیں، جیسے ڈیٹ۔ بس مجھے جواب مل گیا، عائشہ نے اکتا کر کہا اور آگے بڑھ گئی۔ اس کی تسلی پر تقویٰ بھی مسکرا دی۔ عائشہ کا دل سائم پر نہیں تھا پر پھر بھی اسے اس طرح آہیں بھرتے دیکھ کر وہ خوش ہوتی تھی۔ وہ لائبریری میں کونے والے ٹیبل پر بیٹھی پتہ نہیں کتنے حیدر کو سوری کی میسج کر چکی تھی پر رپلائی ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا موبائل دیوار پر مارے، اتنا بھی کیا کرنا، پتہ نہیں سمجھتا کیا ہے خود کو۔ صرف میرے پاس پیسوں کی کمی ہے ورنہ تمہارے ان نخروں پر تھوکتی بھی نہ۔ اور جو تم نے میری انسلٹ کی تھی نا، ایک بار شادی ہو جانے دو، ہر بار تم مجھ سے ایسی انسلٹ کرواؤ گے۔ وہ موبائل کو دیکھتی بڑبڑا رہی تھی۔ کیا کہنا ان اداؤں کا۔ سائم اچانک سے اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ کر آہستگی سے گویا ہوا۔ عائشہ نے چونک کر دیکھا اور اس کے لفظوں پر آئیبرو اچکائے۔ فلرٹ کرے خوبصورت لڑکی دیکھ کر؟ ذرا سا جھک کر اس نے پوچھا۔ سائم مسکرا دیا اور اس کے خوبصورت نقوش کو دیکھتے بولا، فلرٹ نہیں، اس نازک دل پر ہوتے ظلم کا بتا رہا ہوں، کچھ رحم کریں اب اور جواب دینا فرمائیں ہماری فریاد کا۔ دلکشی سے کہتے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ عائشہ نے پلکیں جھپکائیں۔ بس اتنا صبر؟ وہ طنزیہ بولی۔ جب جب تمہیں دیکھتا ہوں صبر اور برداشت ہاتھ سے نکلتے نظر آتی ہے۔ ہوس بھری نظروں سے دیکھتے آہ بھر کر کہنے لگا، اور وہ اپنے حسن میں اتنی گم تھی کہ اس کی نظروں اور بھاری آواز میں بولتے شیطان کو سمجھ اور سن ہی نہ سکی۔ رشتہ بھیجو تمہارے گھر، بس بہت انتظار ہو گیا۔ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے کہا۔ نہیں، ابھی ڈیڈ بزنس ٹور پر گئے ہیں، اور ویسے بھی میں نے تمہیں ہاں نہیں کہا جو اتنا پھیل رہے ہو۔ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ کر وہ اٹھی اور بیگ کندھے میں ڈال کر لائبریری سے نکلی۔ پیچھے اس کے ایٹیٹیوڈ پر سائم نے مٹھیاں بھیجی۔ یہ تو اس کا خود سے وعدہ تھا کہ ایک دن تو اسے اپنے بستر کی زینت بنائے گا اور اپنے دوستوں سے لگائی گئی شرط بھی جیت جائے گا کہ یا تقویٰ کو پھنسائے یا اس کی دوست۔ ان کے گروپ کی شرط صرف تقویٰ کے ساتھ یہ تعلق رکھنا تھا، پر اس کی تربیت اور لے دے والے انداز پر سائم سے ہمت نہیں ہو سکی، پر اس کی دوست ضرور پگھل گئی۔ اب وہ انتظار میں تھا کہ کب وہ اس کے ہاتھ آتی ہے۔ وہ ایک امیر باپ کی بگڑی اولاد تھا اور چاہتا تھا پہلے صرف اس سے دوستی، پر اب اس کے حسن کو دیکھ کر اپنے دل کی خواہش پوری کرنا۔ ہم امیر باپ کی بگڑی اولاد اور یہ غریب باپ کی بگڑی اولاد۔ بزنس، باپ ٹور پر گیا ہے۔ دانت پیس کر بڑبڑاتے وہ اس کے پیچھے ہوا۔ پھر کوئی تو وجہ بتاؤ، انکار یا انتظار کی جانب۔ سیڑھیوں پر ہی وہ اس کا راستہ روک کر بولا۔ عائشہ نے کوفت سے گہرا سانس کھینچا۔ سامنے ہی سیڑھیوں کے اینڈ پر ایس گروپ بیٹھا ہوا تھا جن کی نظر سائم، زیدی اور عائشہ پر تھی۔ لیلا کا بس نہیں چل رہا تھا، اس کا منہ لیچ لے اتنے نخرے دکھا رہی تھی جیسے آسمان سے اتری کوئی حور ہو۔ ریلیکس یار، ہمارا شیر یہ جنگ بھی جیت کر دکھائے گا اور سب کا منہ میٹھا کروائے گا۔ سیف نامی لڑکے نے عائشہ کے بدن پر چپکی شرٹ کو دیکھتے کہا تو وہاں سب کا کہکا پڑا۔ عائشہ نے ناگواری سے ان کی طرف دیکھا اور پھر سائم کو۔ میری دوست کو تم پر یقین نہیں، اس لیے میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ کیا اب جواب سننے کے بعد راستہ دینا پسند فرمائیں گے؟ نخوت سے کہتے اس نے بال جھٹکے اور بولی۔ سائم کا دل کیا کھینچ کر تھپڑ اس کے منہ پر مارے کہ وہ دوست ایسے کپڑے پہننے سے بھی تو انکار کرتی ہے، اس پر عمل نہیں کرتی، پر دل پر جبل کرتا خاموش رہ گیا۔ میں تمہاری دوست سے بات کروں گا کہ تم صرف میری ہو اور میں سچ میں تم سے عشق کرنے لگا ہوں۔ اگر تم مجھے نہ ملی تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ اس کی شدت جذباتی آواز پر ایک پل کو عائشہ کی آنکھیں پھیل گئی، پر دوسرے پل جب یہ غرور ہوا کہ یونی کا ہینڈسم لڑکا اس پر جان دینے کے لیے تیار ہے تو اس کا سر کچھ اور اکڑ گیا۔ شوق سے وہ تمخصر سے ہنس کر کہتی اس کے گروپ کے بیچ سے نکل گئی۔ اوورال اس کے بازو پر تھا اور وہ ٹک ٹک کرتی آگے بڑھ گئی۔ پیچھے سب آہیں بھرنے لگے۔ کیا یار، لڑکی ہیرنے لگتی ہے بالکل۔ اس کی چال کو دیکھتے جنید نے بھی فکرہ چھوڑا۔ لیلا کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وٹ نان سینس، سائم کو دیکھو۔ اس نے جھڑکتے سائم کی طرف توجہ دلائی جو غصے سے مٹھیاں بھینچے کھڑا تھا۔
نیلی آنکھوں میں لہو ترنے لگا تھا۔ پہلی بار یہ لڑکی ہاتھ نہیں آ رہی تھی، وہ بھی اس تقویٰ کی وجہ سے۔ یار چھوڑ ایس، ہم یہ شرط واپس لے لیتے ہیں۔ سیف نے اس کے غصے کو دیکھتے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، جس پر جنید نے بھی تائید کی۔ سائم زیدی کبھی کوئی ریس ہارا نہیں ہے، تو پھر اس چڑیا کی کیا مجال اسے ہرانے کی؟ اب تو میری ضد ہے، ایک بار میرے بیڈ کی رونق ضرور بخشے گی۔ اس نے جاتی عائشہ کو دیکھتے مضبوط لہجے میں کہا اور اپنے کندھے سے ہاتھ جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ اب تو گئی بچی۔ جنید نے ہاتھ منہ پر پھیرا اور لیلا نے غصے سے جاتے سائم کو دیکھا۔ پاگل ہو رہا ہے یہ ایس، وہ غصے سے کہتی پاؤں پٹک کر وہاں سے چلی گئی تو سیف اور جنید اس کی جیلی کو دیکھتے ہنس پڑے۔ یار تقویٰ رکو، میں ذرا پانی لے آؤں۔ پیاس کی شدت سے حلق خشک ہوتے عائشہ نے کچھ فاصلے پر شاپ کی جانب اشارہ کرتے تقویٰ نے کہا تو سر ہلا دیا۔ ابھی آئی، عائشہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ بھاری آواز پر اس نے گردن گھمائی۔ السلام علیکم۔ سائم کو سامنے دیکھ کر تقویٰ کچھ گھبرا گئی۔ وہاں موجود کافی لڑکے لڑکیاں ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ وعلیکم السلام، جی کہیے۔ وہ اس کے منہ سے آتی شراب کی بدبو پر اپنے حواس کھونے لگی تھی کہ بمشکل کھڑی رہی۔ کیا آپ نے عائشہ کو مجھے دوستی کرنے منع کیا ہے؟ سائم اس کی گھبراہٹ پر مسکراتا نیلی آنکھیں اس کی بھوری آنکھوں میں گاڑ کر پوچھا، پلیز دور رہ کر بات کیا کریں، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تقویٰ ناگواری سے 2 قدم پیچھے ہوتی بولی تو سائم نے آنکھیں گھمائی۔ میرے سوال کا یہ جواب نہیں مس تقویٰ۔ وہ پھر قدم بڑھا کر بولا۔ تقویٰ اس کی حرکت پر کچھ خوف زدہ سی ہو گئی تو اس نے شراب پی تھی اور دوسرا بگڑا لڑکا۔ ہاں کیا تکلیف ہے؟ اور یہ تمہاری جیسی حالت ہے، اس طرح ہر لڑکی تمہارے منہ پر ایسے ہی انکار مارے؟ وہ غصے سے بولی اور چادر کے کونے کو مضبوطی سے پکڑ گئی۔ ہاں اچھا مذاق تھا، پر کوئی ایسا کر نہیں سکتی، جانتی ہو نا؟ اپنی جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکال کر اس نے کہکا لگاتے کہا۔ تقویٰ کو نفرت سی ہونے لگی اس سے، اور شکر تھا جو عائشہ نے انکار منہ پر مارا۔ جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے اسے میں نہیں چھوڑتا، اور جو مجھے ناپسند ہوتی ہے اسے تو میں ہرگز نہیں چھوڑتا، سو بی کیئرفل، چلتا ہوں۔ سگریٹ کا دھواں اس کے منہ پر مارتے وہ سلام کرتا وہاں سے چلا گیا اور تقویٰ وحشت سے کھانستی رہ گئی۔ یا اللہ، کیسا آدمی ہے، ایسے لوگ یہاں کیوں آ جاتے ہیں؟ اس نے یونی کی طرف دیکھتے سوچا اور پھر اپنی بھرائی آنکھیں صاف کرنے لگی۔ کیا ہوا؟ کون تھا یہ لڑکا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ حیدر جو اس کے کھانستے اور لڑکے کو دور جاتے دیکھ رہا تھا، گاڑی قریب روک کر باہر نکل کر جلدی سے پوچھا، آپ سے مطلب سب ایک جیسے ہیں؟ وہ ناگواری سے بولی اسے یہاں دیکھ کر۔ ارے حیدر، آپ یہاں؟ عائشہ حیدر کو اپنی یمنی کے سامنے دیکھ کر خوشی سے بولی۔ ہاں بس یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا آپ دونوں کو پک کر لوں۔ اس نے ایک نظر تقویٰ پر ڈال کر عائشہ کو بتایا۔ اوہ تھینک یو سو مچ، ویسے بھی میرا دل آج پیدل چلنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ خوشی سے جھومتے دل کو کنٹرول کرتی بولی تو حیدر مسکرا دیا۔ تقویٰ نے گھور کر عائشہ کو دیکھا۔ آئیے۔ حیدر کے فرنٹ سیٹ کا دروازہ تقویٰ کے لیے کھلا، پر اس سے پہلے تھینکس کرتی عائشہ بیٹھ گئی، اور تقویٰ اس کی اتنی جلد بازی پر جبرن مسکرا کر پیچھے ناچار بیٹھی۔ حیدر عائشہ کو فرنٹ سیٹ پر دیکھ کر دانت پیستا رہ گیا۔ ہاتھ مروڑتی ملازمہ بند دروازے کو دیکھنے لگی، اور پھر ہمت کر کے اس نے گہرا سانس لیتے کانپتا ہاتھ دروازے پر رکھا۔ چھوٹے صاحب؟ ملازمہ نے ڈرتے دروازہ ناک کیا، پر جواب ندارت۔ چھوٹے صاحب، بڑے صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ اس نے پھر کوشش کی اور ناک کرنے لگی۔ بیڈ پر لیٹے سائم نے اگنور کیا، پر دوسری اور تیسری بار ناک ہوا تو وہ غصے سے اٹھا۔ کیا ہے، کیوں سبھی صبح بھونکنے لگ جاتے ہو؟ دروازہ کھول کر وہ دھاڑا۔ ملازمہ ڈر کر پیچھے ہوئی۔ وہ اس سے بولا ہی نہ گیا۔ دروازہ کھلتے ہی کمرے کی بدبودار شراب کی بو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ آپ بکو یا دفع ہو؟ اسے ناک پر ہاتھ رکھتے دیکھ کر سائم غرایا۔ وہ بڑے صاحب آپ کو بلا رہے ہیں ڈائننگ ٹیبل پر۔ اس کا ابھی کہنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ ملازمہ کے منہ پر مارا۔ کتنی دفعہ کہا ہے کہ وہ بڑے صاحب نہیں؟ ملازمہ خاموشی سے سر ہلا کر گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے سائم؟ بلیک خوبصورت ساڑی میں ریڈ کلر کے بلاؤز، ہاف سلیوز میں شانوں پر براؤن بال جھٹکتی اوپر آتی مسز وہاج بولی۔ سائم نے ناگواری سے دیکھا۔ صبح صبح اس بکواس کی پوچھ سکتی ہوں وجہ؟ ہانیہ نے ملازم کو جانے کا کہا اور خود اس جانب مڑی، تب سائم بولا، بکواس نہیں مائی پرنس، تمہاری شکایت آئی ہے یونی سے، تمہارے ڈیڈ تمہیں بلا رہے ہیں۔ اس کے بکھرے بالوں کی طرف ہاتھ بڑھانے لگی کہ سائم نے اس کے ہاتھ کو پیچھے جھٹکا۔ اپنی حد میں رہیں اور اس اپنے دیور پلس شوہر سے کہیں میں اس کا غلام نہیں، اس کے بلانے پر بھاگ دوڑتا ہوں۔ اس کے طنز پر مسز وہاج کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔
وہ پلٹ کر دروازہ بند کرنے لگا، مطلب کہ اب اور بکواس نہیں سن سکتا تھا۔ سائم، تم نے کل یونی کے ایک لڑکے کو کیوں پیٹا؟ اچانک دروازے پر ہاتھ رکھ کر مسز وہاج اندر داخل ہوتی بولی، اپنا جملہ درست کریں، میں نے پیٹا نہیں، اسے بخار تھا تو صرف انجیکشن لگایا تھا۔ وہ گلاس منہ کو لگاتے بولا۔ مسز وہاج کا دل جیسے کسی نے نوچ لیا جب اس کی نظر ٹیبل پر رکھے اس کی شراب کی ختم ہوتی بوتل پر پڑی اور ایش ٹرے میں لاتعداد سگریٹوں پر۔ کیا تکلیف ہے تمہیں پرنس، کیوں خود کو اذیت دے رہے ہو؟ اس کی نیلی سرخ آنکھوں میں دیکھتی مسز وہاج پاس بیٹھی۔ سائم نے ناگواری سے منہ پھیرا۔ کچھ نہیں، کیوں بلا رہے تھے آپ کے شوہر صاحب؟ اچانک یاد آتی اس نے پوچھا۔ وہ تمہارے ڈیڈ ہیں سائم؟ اس کے لہجے میں نفرت محسوس کرتے مسز وہاج بولی۔ او پلیز، پھر شروع مت ہو جاؤ، کام کی بات کرو جس کے لیے یہ ناٹک کر رہی ہیں۔ اس کی ممتا کو کچلتے وہ بیزاریت سے بولا۔ تمہارے ڈیڈ کہہ رہے تھے آج رات ان کے دوست کے گھر میں پارٹی ہے اور وہ کافی ٹائم بعد پاکستان آ رہے ہیں، تو تمہیں بھی ساتھ چلنے کا کہا ہے۔ وہ ایک نظر بکھرے ہوئے روم پہ نظر ڈالتی بولی، اور آپ کے شوہر صاحب کو کیوں خوش فہمی ہو گئی کہ مجھے کہے گا اور میں چلوں گا؟ بوتل کو لات مار کر نیچے گراتے اس نے ٹیبل پر اپنی ٹانگیں پھیلائیں۔ مسز وہاج نے اس نے سرخ آنکھوں میں دیکھا۔ سائم پلیز، میری خاطر، وہاج صاحب کے دوست تم سے ملنا چاہتے ہیں، انہوں نے خاص کر کے کہا ہے، آئی ایم شیور تم وہاں بہت انجوائے کرو گے، پلیز۔ وہ لجاجت سے بولی، بٹ آج رات میری ڈیٹ ہے۔ وہ اٹھ کر وارڈروب سے ڈریس نکالنے لگا۔ مسز وہاج اٹھ کر اس کی چوڑی پشت کو دیکھنے لگی۔ وہ ایک بزنس وومن تھی اور مسٹر وہاج چیف جسٹس۔ سائم ان کے پہلے شوہر سے تھے جن کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور وہاج ان کے دیور جنہوں نے بائی کی ڈیتھ کے کچھ عرصے بعد ہانیہ سے شادی کر لی تھی، جسے سائم قطعی طور پر قبولنے پر راضی نہ تھا۔ جو سائم ایک پل بھی اپنے انکل کے بنا نہیں رہتا تھا، اب انتہائی نفرت پر ایک پل کو بھی وہاج صاحب کو اپنے سامنے دیکھنے پر رضامند نہیں تھا۔ سائم کو ڈاکٹر بنانا مرحوم وہاب صاحب کا اولین خواب تھا، جسے وہ جیسے تیسے گھسیٹ رہا تھا، ورنہ اسے اس پیشے میں ذرا بھی دلچسپی نہ تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا ڈگری حاصل کر کے اسے کونے میں پھینک دے گا اور خود ورلڈ ٹور پر اپنے دوستوں کے ساتھ چلا جائے گا، اور پھر واپس آئے یا نہ آئے یہ اس کی قسمت۔ تم اپنی گرل فرینڈ کو وہاں پارٹی میں بھی تو لا سکتے ہو، صاف کیوں نہیں کہتے کہ تمہیں آنا ہی نہیں ہے، نہ میرے لیے نہ ہی اپنے ڈیڈ کی عزت کے لیے؟ مسز وہاج کچھ غصے اور دکھ سے بولی۔ سائم نے کپڑے نکال کر وارڈروب سے ٹیک لگائے اسے دیکھا۔ جب سب جانتی ہیں تو فالتو میں میرا وقت کیوں برباد کریں گے مسز وہاج؟ اس نے آنکھیں گھما کر اس کی بے وقوفی پر کہا۔ مسز وہاج کا چہرہ مرجھا گیا۔ تمہیں اپنے اس ایٹیٹیوڈ پر احساس تب ہوگا سائم جب میں مر جاؤں گی، دیکھنا رو گے، تم پچھتاؤ گے۔ وہ بھرائی آواز میں کہتی ایک دم جھٹکے سے مڑ گئی، پر اس سے پہلے اس کے کانوں میں الفاظ گونجے، پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا۔ اس کی بھاری گھمبیر آواز پر ہانیہ کا دل سکڑ کر رہ گیا۔ کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ وہاج صاحب نے ٹیشو سے آنکھیں صاف کرتی اپنی خوبصورت نازک بیوی کو دیکھا۔ کچھ نہیں، وہ نہیں آ رہا، اس کی ڈیٹ ہے آج رات جسے وہ کسی قیمت پر کینسل نہیں کر سکتا۔ تلخ لہجے میں وہ بولی۔ وہاج صاحب نے سر ہلایا۔ کوئی بات نہیں، ہم کچھ بہانہ بنا لیں گے، تم اپنی ان خوبصورت آنکھوں کو تکلیف نہ دو۔ وہاج صاحب اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے دلاسا دیتے بولے تو ہانیہ سر ہلا کر رہ گئی۔ ابھی وہ ناشتہ کر ہی رہے تھے جب لاؤنج سے گزرتے سائم کی سیٹی کی مخصوص دھن ان دونوں کو سنائی دی۔ مسز وہاج اپنا ناشتہ چھوڑ کر اٹھ گئی اور پیچھے وہاج صاحب روکتے رہ گئے۔ ہانی، ناشتہ تو کر لو۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے آئے۔ نو، میرا دل نہیں کر رہا، آپ آفس کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں، آپ ناشتہ کر لیں۔ اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے نکالتی وہ بولی تو وہاج صاحب دیکھتے رہ گئے۔ میں بھی آفس جا رہی ہوں۔ وہ عائشہ اور مہکار حیدر کے ساتھ اس وقت جیولری شاپ میں موجود تھیں۔ مہکار اور راشی دونوں اپنے لیے جیولری پسند کر رہی تھیں اور تقویٰ ایک سائڈ چیئر پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اپنے لیے کی گئی شاپنگ بیگ سے جسے حیدر نے کافی کہا تھا کہ وہ اٹھا لے گا، پر تقویٰ کو پسند نہیں آیا اپنا بوجھ دوسروں کے کندھوں پر ڈالنا جن سے ہمارا کوئی رشتہ بھی نہ ہو۔ اس نے معذرت کے ساتھ انکار کر دیا تھا۔ وہ تو آنا بھی نہیں چاہتی تھی، اس کے پاس پہلے ہی کچھ اچھے سوٹ اور خوبصورت ٹاپس پڑے ہوئے تھے، پر اسے آنا پڑا، ایک تو عاشی کی ضد، اوپر سے دانیال کے کہنے پر۔ آج رات حیدر شاہ کے بنے نئے گھر میں پارٹی تھی، حامد صاحب کی آمد کی وجہ سے۔ وہ نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ حیدر کی نظروں میں کچھ ایسا تھا جس سے وہ خاص طور پر اسے انوائٹ کر رہا ہو۔ وہ جیسے خود کو ایک گھٹن میں محسوس کر رہی تھی، اس کا دل ہی نہیں کر رہا تھا جانے کو، پر اسے جانے کے لیے راضی کیا گیا۔ ایک تو عاشی، دوسرے ہارون بھائی نے یہ کہہ کر کہ یہاں پر کوئی نہیں ہوگا اور تمہیں ہم اکیلے کیسے چھوڑ سکتے ہیں،
اور اس نے یہ بات دانیال سے بھی کی جس نے اجازت دے دی کیونکہ اسے اپنی بہن پر خود سے زیادہ بھروسہ تھا۔ دونوں بھائی ٹوٹ کر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اگر اسے ذرا بھی معلوم ہوتا کہ اس کی بہن کیسی زندگی کے مشکل دن گزار رہی ہے تو وہ لات مار کر آ جاتا اس نوکری پر۔ ظاہر ہے وہ کس کے لیے کما رہا تھا، اپنی بہن کے لیے ہی، اور اگر وہ خوش نہ ہو تو ایسی کمائی کا کیا فائدہ، پر وہ انجان تھا۔ تقویٰ بیٹھی جیولری دیکھ رہی تھی کہ اندر داخل ہوتے وجود کی جاندار کہکے پر اس نے سر گھمایا۔ سامنے ہی سائم لیلا کی کمر میں بازو ڈال کر ہنستا اندر داخل ہو رہا تھا۔ دونوں ہی مسکرا رہے تھے اور خوش بھی لگ رہے تھے۔ تقویٰ نے ناگواریت سے منہ پھیر لیا۔ ابھی وہ یونی میں عائشہ کی محبت کی آہیں بھر رہا تھا اور اب یہاں لیلا کے۔ اس نے دعا کی کاش عائشہ دیکھ لے تو اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جائے، پر ایسا نہ ہوا کیونکہ عائشہ بری طرح مہکار کے ساتھ جیولری سلیکٹ کرنے میں محو کی تھی، آس پاس کی طرف دھیان ہی نہیں تھا۔ البتہ سائم کی نظر جب اس پر پڑی تو اس کا ہاتھ خود بخود لیلا کی کمر سے دور ہو گیا اور دونوں کے بیچ میں کچھ فاصلہ قائم کر دیا۔ کیا ہوا ڈارلنگ؟ لیلا اپنے اور اس کے بیچ فاصلے پر بولی۔ کچھ نہیں، آؤ۔ اس نے انکار کیا، پر جب لیلا کی نظر عائشہ پر پڑی تو بل کھا کر رہ گئی۔ ڈونٹ ڈو دس سائم، وہ اس کے سامنے آ کر بولی۔ سائم نے غصے سے اسے دیکھا اور نیچی آواز میں غرا کر کہا، اپنی اوقات میں رہو لیلا۔ وہ کہہ کر آگے بڑھا تو ناچار اسے بھی پاؤں پٹک کر اس کے پیچھے جانا پڑا۔ وہ بھی اتنی آسانی سے چھوڑنے والی نہیں تھی اسے۔ اس نے سوچ لیا تھا شادی کرے گی تو صرف سائم سے، ورنہ اسے کسی کا ہونے نہیں دے گی۔ سائم چلتا ایک مسکراتی نظر تقویٰ پر ڈال کر عائشہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور لیلا تقویٰ پر ایک قہر آلود نظر ڈالتی سائم کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ ساری مصیبت کی جڑ یہ تقویٰ ہی تو تھی۔ نہ وہ اتنی پارسائی دکھاتی، نہ ہی سائم اپنے دوستوں سے شرط کے طور پر اس کی دوست کے پیچھے آتا، ورنہ تو یہ مڈل کلاس لڑکیاں اس کی تصور میں نہیں ہوتی تھیں۔ عائشہ نے مخصوص پرفیوم کی خوشبو پر گردن موڑی تو سائم کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت ابل آئی۔ اسی پل سائم نے اسے دیکھا اور اپنی ایک آنکھ میچی۔ عائشہ سٹپٹا کر رہ گئی۔ ہائے مس عائشہ، کیسی ہیں؟ وہ تمیز اپنے لب و لہجے میں رکھ کر مخاطب ہوا۔ اس کے مخاطب کرنے پر عائشہ نے پھر سے اسے دیکھا اور مہکار نے بھی گردن موڑی۔ ایک پل تو مہکار کی بھی آنکھیں اس پر جم سی گئیں اور اپنی آنکھوں میں شدید حیرت لیے عائشہ کو دیکھا۔ یہ سائم زیدی ہے؟ اس نے سرگوشی میں جھک کر پوچھا۔ عائشہ نے سر ہلا کر تصدیق کی اور اپنی خوبصورت آنکھوں کو جھپکا کر پوچھا کہ کیا کہتی ہو؟ دیکھ رہی ہو اتنا ہینڈسم لڑکا میرے پیچھے ہے؟ مہکار نے نظروں ہی نظروں میں اشارہ کیا کہ کیا بات ہے بھائی، میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ سائم کو کوف سی ہو گئی پر جبرن مسکرا کر بولا، الحمدللہ ٹھیک۔ شاپنگ کرنے آئی ہو، کوئی خاص وجہ؟ اس سے سامنے خوبصورت نیکلس کو تکتے پا کر بولا جو اس کی اوقات سے کافی مہنگا تھا۔ جی، میرے انکل پیرس سے آ رہے ہیں نا، تو آج رات پارٹی ہے اس لیے خاص شاپنگ۔ وہ اترا کر بولی تو مہکار نے مسکراہٹ روکی۔ البتہ تقویٰ کافی فاصلے پر تھی ان کی گفتگو سے۔ لیلا بھی عائشہ کی حقیقت سے واقف تھی۔ اس کے دوست نے ہی تو اس کا بیک گراؤنڈ سامنے رکھا تھا جو ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے جل کر دانت پیسے، جھوٹی عورت۔ وہ بڑبڑائی تو سائم نے اس کے ہاتھ پر سخت گرفت کی کہ آہ کرتی رہ گئی۔ پیچھے تقویٰ آنکھیں پھیلائے دیکھ رہی تھی سائم کی حرکت کو۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا آج کل کی نوجوان نسل کو، کیوں ایسے وحشی کو بڑھاوا دے رہی ہیں۔ وہ دکھ سے سوچتی اپنی نظروں کا رخ پھیر گئی۔ سائم نے ایک نظر عائشہ پر ڈال کر سامنے موجود نیکلس لانے کو کہا۔ سیلر بوائے سر ہلا کر اسے سائم کے سامنے رکھا۔ سائم زیدی کو وہ اچھی طرح جانتے اور پہچانتے تھے۔ وہ اکثر ان کی شاپ پر نئی نئی لڑکیوں کے ساتھ پایا جاتا تھا اور انہیں ان کی پسند سے جیولری دلواتا۔ کوئی بڑا ہاتھ مارتی تو کوئی اپنی حیثیت کے حساب سے لیتی۔ سائم خاموش کھڑا رہتا، کسی سے کچھ نہ کہتا اور پھر آخر میں پیمنٹ کرتے چلا جاتا۔ لیلا نے آنکھیں کراس ڈائمنڈ کے نیکلس کو دیکھا اور اسے لگا سائم نے اس کے لیے لیا ہے، اور سائم نے جب عائشہ کی آنکھوں میں پسندیدگی کا جہاں دیکھا تو اسے پیک کروا دیا۔ کچھ دیر میں اس لڑکے نے چھوٹا سا شاپنگ بیگ اس کے سامنے کاؤنٹر پر رکھا۔ سائم کا دل کیا اسے منہ پر مارے، پر وہیں سے ضبط سے اس نے اٹھا کر آہستہ سے وہ بیگ نیچے عائشہ کی انگلیوں میں پھنسا دیا اور اس کے ہاتھ پر نرم سے گرفت کر کے چھوڑ دی۔ عائشہ کی آنکھیں پھٹ گئی جب وہی بیگ اپنے ہاتھ میں دیکھا۔ مہکار سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی انجان کھڑی تھی۔ سائم ایک مسکراتی نظر شوق کھڑی عائشہ پر ڈال کر لیلا اور اس نیکلس کی پیمنٹ کرتا وہاں سے مڑا تو اس کی نظر چادر میں کھڑی اس سانولی رنگت والی تقویٰ پر گئی جو خونخوار نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ شاید اس کی حرکت دیکھ چکی تھی اور سائم کو بہت مزہ آیا جب بھی وہ لیلا کو آگے جانے کا کہتے خود اس کی جانب قدم بڑھائے۔ اگر تم چاہو تو تمہیں بھی شاپنگ کروا سکتا ہوں، پر بدلے میں، اس نے دیکھتے مکروہ انداز میں کہا۔ تقویٰ کا دل کانپ کر رہ گیا اس کی بات پر۔
تم، وہ کہتی اپنی انگلیاں اس کے منہ پر مارنے ہی والی تھی جب سائم نے ہاتھ ہوا میں تھام لیا۔ ڈونٹ بی سلی، اس کے ہاتھ کو جھٹکتے وہ مسکرا کر بولا، نہیں اگر تم چاہو بھی کہا ہے۔ وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ حیدر جو اندر داخل ہو رہا تھا تقویٰ کے قریب سے اسے یونی والے لڑکے کو گزرتا دیکھ کر تیز قدموں سے اندر داخل ہوا۔ سائم نے خونخوار نظروں سے گھورتے لڑکے کو دیکھ کر ابرو چکایا اور شاپ سے باہر نکل آیا۔ کیا ہوا تقویٰ، کیا کہہ رہا تھا، تم ٹھیک ہو؟ حیدر کو لگا وہ لڑکا اسے پریشان کرتا ہے، اگر یہ سچ ہوا تو وہ اسے مارنے سے بھی گریز نہ کرتا۔ حیدر کی آواز پر تقویٰ نے اسے ایک نظر دیکھا۔ کچھ نہیں ہے، وہ غصے سے عائشہ پر نظر ڈالتی کہہ کر وہاں سے چلی گئی تو مہکار اور عائشہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس تقویٰ بیگم کو کیا ہوا؟ مہکار نے طنزیہ عائشہ سے پوچھا۔ میں کیا جانوں، وہ کندھے اچکا کر بولی تو مہکار نے نخوت سے منہ پھیرا۔ بہانے ہیں میڈم کی نظروں میں نمایاں ہونے کے لیے، وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی تو پیچھے عائشہ بھی ساتھ ہوئی۔ ان کی بات پر حیدر نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔